السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں برکے کلیسا قسط نمبر 4۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ امیر یعقوب المنصور کی طرف سے اندلس میں اس کا والی اور اس کا بھائی ابو یحییٰ ایک روز کرتبہ میں اپنے قصر کے اندر اپنے چند عمائدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے اس قاصد کو پیش کیا گیا جو نصرانی حکمرانوں الفانسو اور سینکڑوں کی مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کی خبر لے کر مراکش میں امیر یعقوب المنصور کے پاس گیا تھا۔ وہ قاصد کیونکہ خود ابو یحییٰ نے اپنے بھائی یعقوب المنصور کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا بڑی خوش طبعی سے ابو یحییٰ نے اس کا استقبال کیا اور اسے مخاطب کر کے پوچھ لیا، میرے عزیز، میرے بھائی کی طرف سے تم کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جواب میں سب سے پہلے اس قاصد نے لباس کے اندر سے وہی خط نکالا جو امیر یعقوب المنصور کی طرف سے تھا۔ اس نے اسے ابو یحییٰ کو پیش کر دیا۔ ابو یحییٰ نے اس خط کو غور سے پڑھا، اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے آنے والے قاصد کو مخاطب کیا، اس خط میں مکمل تفصیل نہیں لکھی ہوئی، جو کچھ میں نے کرنا ہے اس خط میں تو مجھے حکم دیا گیا ہے، پر پورے حالات مجھے تفصیل کے ساتھ سناؤ۔ جواب میں اس قاصد نے مراکش کے قصر المجاز میں امیر یعقوب المنصور کے سامنے جو کچھ ہوا تھا تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ احمد بن سعید شوبان کراکوش اور قاضی عماد الدین سے متعلق بھی اس نے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد قاصد کو مخاطب کرتے ابو یحییٰ نے پھر پوچھ لیا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے بھائی امیر یعقوب المنصور نے مجھے کوئی پیغام دیا ہے؟ جواب میں قاصد فوراً بول پڑا، امیر ابو یحییٰ، آپ کے بھائی امیر یعقوب المنصور کا یہ پیغام بھی ہے کہ احمد بن سعید اس کے ساتھیوں کے ساتھ مکمل اور پورا تعاون کیا جائے۔ جب تک امیر خود اپنے لشکر کے ساتھ اندلس میں داخل نہیں ہوتے، اس وقت تک ان علاقوں میں عسکری قوتوں کا سربراہ احمد بن سعید ہی ہوگا۔ امیر یعقوب المنصور نے آپ کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ رسد اور کمک کے سلسلے میں آپ ہر طرح سے احمد بن سعید سے تعاون کریں۔ امیر نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جن علاقوں میں احمد بن سعید اس کے ساتھیوں نے اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرنی ہے، ان علاقوں تک کسی کو ان کے رہنمائی کے لیے روانہ کیا جائے۔ قاصد کے جواب پر ابو یحییٰ کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قاصد کی طرف دیکھتے اس نے پھر کہنا شروع کیا، تم بڑے اچھے وقت پر نکل آئے ہو۔ گو شلب شہر سینکڑوں الفانسو کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، لیکن شلب شہر کا سابقہ قلعہ دار اس وقت میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ایک نوجوان کی طرف ابو یحییٰ نے اشارہ کیا اور قاصد کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اس نوجوان کا نام سریم بن طریق ہے، یہ کبھی شلب کا قلعہ دار تھا، بدقسمتی سے شلب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ بہرحال میں اسے مقرر کرتا ہوں کہ احمد بن سعید اس کے ساتھیوں کو بہترین انداز میں استقبال کرے گا اور جن علاقوں میں انہوں نے اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرنی ہے وہاں تک یہ ان کی رہنمائی بھی کرے گا، اس لیے کہ اندلس کے ان سارے علاقوں میں سریم بن طریق پوری طرح واقف اور آگاہ ہے۔ ابو یحییٰ کا جواب سن کر قاصد بھی کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابو یحییٰ نے پھر اسے مخاطب کیا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ احمد بن سعید کی سرکردگی میں آنے والا لشکر کب تک کرتبہ پہنچ سکتا ہے؟ میں نے اس لشکر کے ساتھ سفر کیا تھا، اکٹھے ہی ہم مرثیہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ میرے لیے یعقوب المنصور کا حکم تھا کہ میں پہلے کرتبہ کی طرف روانہ ہو کر احمد بن سعید کی آمد سے آپ کو مطلع کروں، اس لیے میں ان سے پہلے چلا آیا ہوں۔ اس وقت سپہر ہو چکی ہے، اگر انہوں نے کبھی بھی کسی بھی سست رفتاری سے سفر کیا ہے تو میرے خیال میں مغرب کی نماز کے قریب وہ کرتبہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو یحییٰ کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا، قاصد کو اس نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ قاصد باہر نکل گیا، پھر شلب کے قلعہ دار کو مخاطب کر کے ابو یحییٰ بول پڑا، ابن طریق، تم آنے والے لشکر کے استقبال کی تیاری کرو، میں خود بھی قاضی قزہ ابن رشد کے ساتھ ان کے آنے کی اطلاع پر ان کا شہر سے باہر بہترین استقبال کروں گا۔ جو خط میرے بھائی یعقوب المنصور نے لکھا ہے، اس میں میرے بھائی نے یہ بھی واضح کیا کہ آنے والے سالار احمد بن سعید کو کرتبہ سے بھی ایک لشکر مہیا کیا جائے، تاکہ جب تک میرا بھائی یعقوب المنصور اندلس میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ احمد بن سعید کم از کم دو قوتوں کے خلاف مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، ایک خونخوار ٹیمپلر، دوسرے پرتگال کے حکمران سینکو کی بھتیجی مازن، جسے نصرانی عام طور پر برکے کلیسا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب تم جاؤ اور ان کے استقبال کی تیاریاں کرو، جب وہ آئیں گے تو میں خود ہی کرتبہ کے قاضی کے ساتھ ان کا بہترین انداز میں استقبال کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی شلب کا سابق قلعہ دار سریم بن طریق اٹھ کر چلا گیا تھا، خود ابو یحییٰ بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے احمد بن سعید کراکوش شوبان اور قاضی عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ جب کرتبہ شہر کے قریب پہنچے تو تب اندلس میں یعقوب المنصور کے بھائی شلب کے سابق قلعہ دار کرتبہ کے قاضی اور دوسرے عمائدین کے ساتھ ان کا بہترین استقبال کیا۔ جس وقت یہ استقبال ہو رہا تھا، اپنے گھوڑے سے اتر کر احمد بن سعید ابو یحییٰ کی طرف بڑھا، پھر پرجوش انداز میں مصافحہ کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اندلس میں امیر یعقوب المنصور کے بھائی ابو یحییٰ ہیں؟
ابو یحییٰ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں احمد بن سعید سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے دوسرے لوگوں سے مصافحہ کیا۔ کراکوش، شوبان اور قاضی عماد الدین بھی آگے بڑھ کر ان سب سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اپنے پہلو میں کھڑے کرتبہ کے قاضی کی طرف اشارہ کرتے ابو یحییٰ بول پڑا، میں آپ لوگوں کا تعارف عالم اسلام کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ جو شخصیت کھڑی ہیں بظاہر تو یہ کرتبہ کے قاضی القضا ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم دین اور فلاسفر ابن رشد ہیں۔ ابن رشد کا نام سن کر قاضی عماد الدین ہی نہیں، احمد بن سعید، کراکوش اور شوبان بھی چونکے تھے۔ پھر احمد بن سعید آگے بڑھا، نیچے جھکتے ہوئے علامہ ابن رشد کے گھٹنوں کو پکڑا۔ علامہ نے فوراً جھک کر اسے سیدھا کیا اور گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، تم ایک مجاہد ہو، یاد رکھنا ایک مجاہد اسلامی سلطنت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہاتا ہے۔ خون کا وہ قطرہ عالم کی اس سیاہی سے بیش بہا قیمت رکھتا ہے جس سے وہ دین کے پھیلاؤ کا کام لیتا ہے۔ یاد رکھنا تم لوگ ایک مجاہد کی حیثیت سے بڑے اعلیٰ اور عرفہ ہو، اور ہم بس اس قابل ہیں کہ تم لوگوں کا بہترین انداز میں استقبال کریں۔ قاضی عماد الدین، کراکوش اور شوبان نے آگے بڑھ کر ابن رشد کے ساتھ بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا تھا۔ قاضی عماد الدین عالم اسلام کے سب سے بڑے فلاسفر کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس موقع پر ابو یحییٰ بول پڑا، احمد بن سعید میرے عزیز، میرے بھائی یعقوب المنصور نے تفصیل کے ساتھ ایک خط میں تمہاری آمد سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کرتبہ میں کب تک قیام کرنا پسند کرو گے؟ اس پر احمد بن سعید نے تھوڑی دیر تک تیز نگاہوں سے ابو یحییٰ کی طرف دیکھا، پھر بول پڑا، میرے محترم، مراکش سے جس وقت روانہ ہوا تھا امیر یعقوب المنصور نے میرے لیے حکم جاری کیا تھا کہ کرتبہ پہنچ کر مجھے آپ کی طرف سے ایک لشکر مہیا کیا جائے گا، اور جو لشکر میں ساتھ لے کر آیا ہوں اسے ابھی اور آپ کے مہیا کردہ لشکر کو لے کر مجھے پرتگال کی سرحدوں کی طرف کوچ کرنا ہوگا، جہاں ٹیمپلر اور برقے کلیسا مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ میرے پیچھے پیچھے چند دن تک امیر المنصور بھی ایک بڑا لشکر لے کر داخل ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ امیر کی آمد سے پہلے کم از کم ایک بار میرا ٹکراؤ ان ٹیمپلر اور برقے کلیسا سے ہو، اور میں نے بتاؤں کہ ہماری ترچھی تلواریں ایسی کند نہیں ہوئی کہ ہم تشنے سجا کر اپنے علاقے میں پیش کر دیں۔ ابھی ہم میں ہمت ہے کہ ہم وہ علاقے ان سے واپس لیں جن پر انہوں نے گزشتہ دنوں خوریزیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبضہ کیا ہے۔ اگر امیر یعقوب المنصور کے آنے تک میرا ٹکراؤ ٹیمپلر یا برقے کلیسا سے ہوا تو مجھے امید ہے کہ میرے خداوند نے چاہا تو میں ایک بار ان کے پاؤں تلے سے ان جرات مندی، دلیری اور بے باکی کی ساری بساتیں کھینچ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے محترم، میں یہاں قیام نہیں کروں گا، اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی نماز کرتبہ کے نواح میں ادا کروں گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں یہاں سے کوچ کرنا پسند کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لشکر آپ نے مجھے مہیا کرنا ہے وہ مغرب سے پہلے کر دیں تاکہ میں اسے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دوں۔ مراکش سے چلتے وقت امیر یعقوب المنصور نے باقاعدہ نقشہ بنا کر مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آج رات کے کسی وقت میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ دریائے کبیر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے میں اشبیلیہ کا رخ کروں گا، وہاں سے اپنا رخ بدلوں گا اور جبل مورینا سے ہوتا ہوا دریائے آنا کے ان علاقوں کا رخ کروں گا جہاں پرتگال کا بادشاہ سینکو کے زیر سایہ تربیت پانے والے ٹیمپلر اور سینکو کی بھتیجی مازن یعنی برقے کلیسا مسلمانوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ امیر المنصور کے آنے سے پہلے میرا ان سے ٹکراؤ ضرور ہو تاکہ میں جانوں ان کے حوصلے کتنے گہرے، ولولے کتنے جواں ہیں۔ احمد بن سعید مزید کچھ کہتا اسی دوران میں ابن رشد بول پڑے، میرے عزیز، اگر تم برا نہ مانو تو جس مہم پر تم نکلے ہو اس مہم کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں ایک ہر دل عزیز شخص سے جان کر تمہیں بیٹا کہہ کر مخاطب کروں گا۔ تو سن بیٹے، اگر دریائے کبیر کے کنارے کنارے یہاں سے تم اشبیلیہ کا رخ کرو گے اور وہاں سے جبل مورینا سے ہوتے ہوئے تم اپنی مہم کی طرف جاؤ گے تو پھر میرا ایک کام کرنا۔ میرے دو عزیز ہیں، ان سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن میرے ان سے مراسم ایسے ہیں کہ مجھے اپنا قریبی رشتہ دار اور میں انہیں اپنا عزیز خیال کرتا ہوں۔ دونوں بھائی ہیں۔ چھوٹا بھائی اشبیلیہ کی نواح میں مورا نام کی بستی میں رہتا ہے، یہ بستی دریائے آنا کے کنارے ہے۔ اس شخص کا نام عدی بن یوحان ہے۔ دوسرا اور بڑا بھائی جس کا نام ادریس بن یوجان ہے، اس کی رہائش بطلمو شہر کے مغرب میں ایش نام کی بستی میں ہے۔ اس شخص کے متعلق میں بڑا فکر مند ہوں، اس لیے کہ اس کی بستی اور اس کی گرد و نواح میں پرتگال کے حکمران سینکو، ٹیمپلر اور برقے کلیسا نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے۔ عزیز فرزند، جب تم اشبیلیہ پہنچو تو دریائے آنا کے کنارے مورا نام کی بستی میں جانا، وہاں تو تم عدی بن یوجان سے ملنا اور اس کے بڑے بھائی ادریس بن یوجان کی خیریت معلوم کرنا۔ اگر تم اس کے متعلق خبر ہو تو اشبیلیہ سے کرتبہ آنے والے ہر شخص کے ذریعے مجھے ان دونوں بھائیوں کی خیریت سے آگاہ کر دینا، یہ گویا تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ احمد بن سعید نے بڑی عاجزی، بڑی انکساری اور بڑی سعادت مندی سے ابن رشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا،
میرے محترم، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ مجھے جو کام سونپ رہے ہیں میں اسے ایک عبادت، ایک فرض سمجھ کر کروں گا، اور بہت جلد میں کسی کے ذریعے ان دونوں بھائیوں کی خیریت سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اس بار اندلس کے والی ابو یحییٰ نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا۔ احمد بن سعید میرے بیٹے، میں اور محترم ابن رشد جاتے ہیں تاکہ تمہارے لشکر کے تام کے علاوہ اس لشکر کو بھی تیار کیا جائے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ میرے بیٹے، یہ شلب کا سابق قلعہ دار سریم بن طریق تمہارے ساتھ رہے گا۔ جن علاقوں کی طرف تم جانا چاہتے ہو یہ اس پورے علاقوں سے آگاہ ہے، وہ تمہاری خوب رہنمائی اور راہبری کرے گا۔ سریم بن طریق سے متعلق میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک بے مثل اور لاجواب تیزن ہے۔ وہ جنگ کے دوران یہ اپنے مد مقابل اور دشمن کے پاؤں اکھیڑنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر یہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح اپنے خط میں میرے عزیز بھائی یعقوب المنصور نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مہم پر صرف اور تمہارا دوست دست راز کراکوش روانہ ہوں گے۔ قاضی عماد الدین اور تمہارا چوتھا ساتھی جو جاسوسی اور طلایہ گری میں اپنا جواب نہیں رکھتا میرے پاس رہے گا۔ میرے بھائی یعقوب المنصور نے اسے اندلس میں طلایہ کروں اور جاسوسوں کے سارے نظام کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ میں اسے پورے حالات سے آگاہ کروں گا اور جو دستے جاسوسی کے نظام پر مقرر ہیں ان سب کو جمع کر کے ان پر واضح کروں گا کہ شوبان کو ان پر سالار مقرر کیا گیا ہے۔ پھر میں کچھ ایسے لوگوں کو مقرر کروں گا جو شوبان کو ان سارے علاقوں سے آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد اپنے ان مقررہ لوگوں کے ذریعے شوبان تمہارے ساتھ رابطہ کرے گا اور دشمن کی نقل و حرکت سے تمہیں آگاہ کرتا رہے گا۔ جہاں تک قاضی عماد الدین کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی چند رہنما لگاؤں گا اور یہ مختلف علاقوں میں اپنے خطابت سے کام لیتے ہوئے دشمن سے نمٹنے کے لیے مجاہدین اکٹھے کریں گے جن کی عسکری تربیت کا اہتمام میں کرتبہ میں کروں گا۔ اس کے بعد انہیں لشکر میں شامل کیا جاتا رہے گا۔ میرے خیال میں میرے بھائی نے یہ بات تمہیں پہلے سے بتا دی ہوگی۔ میرے محترم، آپ کا کہنا درست ہے۔ امیر منصور مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قاضی عماد الدین اور شوبان کرتبہ میں ہی قیام کریں گے اور یہاں سے اس کام کی ابتدا کریں گے جو کچھ آپ نے کہا ہے۔ میں اس سے متفق ہوں۔ جس مہم پر ہم نکلے ہیں اس پر مجھے اور کراکوش کو ہی جانا ہے۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ مجھے سریم بن طریق جیسا ایک دوست رفیق اور رہنما مہیا کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کی میت میں ہم ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ابو یحییٰ نے آگے بڑھ کر باری باری احمد بن سعید، کراکوش اور سریم بن طریق سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد ابن رشد، شوبان اور قاضی عماد الدین ان سے مصافحہ کر رہے تھے۔ پھر وہ چاروں شہر کی طرف چلے گئے تھے۔ احمد بن سعید اور کراکوش نے اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو احمد بن سعید نے اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کا مشورہ دیا۔ پھر وہ کراکوش اور سریم کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ جب تینوں خیمے میں بیٹھ گئے تب احمد بن سعید نے سریم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، میرے عزیز، میں آج رات کسی بھی وقت اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میرے خیال میں تم شہر کی طرف جاؤ، اپنے گھر والوں سے رخصت لو اور اپنی ضروریات کا سامان بھی لے لو۔ احمد بن سعید کی اس گفتگو سے سریم بن طریق کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بول پڑا، میرے یہاں کوئی زیادہ عزیز نہیں ہے۔ آپ جانتے کہ میں شلب کا قلعہ دار رہا تھا، لٹا پٹا وہاں سے آیا ہوں۔ جب ابو یحییٰ نے آپ کی آمد سے مطلع کیا تو میں گھر سے تیار ہو کر آیا تھا۔ ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے میرے ارادے پورے ہو رہے ہیں۔ میں جس لباس میں ہوں اسی میں جاؤں گا۔ گھوڑا اپنا میں ساتھ لے کر آیا تھا، جنگی سامان بھی میرے پاس ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہوں گا۔ سریم بن طریق کا جواب سن کر احمد بن سعید خوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے ایک بار پھر سریم بن طریق کو مخاطب کیا، میرے عزیز، اگر تم برا نہ مناؤ تو میں دو شخصیات سے متعلق تھوڑی سی تفصیل جاننا پسند کروں گا۔ پہلی شخصیت اندلس کا حکمران ابو یحییٰ ہے جو امیر منصور کا بھائی ہے۔ کیا تم بتا سکو گے یہ شخص کیسا ہے؟ احمد بن سعید کے سوال پر سریم بن طریق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر سوچا پھر بول پڑا، میرے عزیز بھائی، چونکہ آپ کے لشکری اور آپ کے ساتھی آپ کو امیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں لہٰذا میں بھی آپ کو امیر کہہ کر مخاطب کروں گا۔ تو سن، لشکروں کے امیر جہاں تک ابو یحییٰ کا تعلق ہے یہ کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا انسان بن جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی جرت مندی، اس کی دلیری کا تعلق ہے تو وہ بے مثال ہے، لیکن تھوڑی سی حکمرانی کی ہوس رکھتا ہے۔ اگر اسے کبھی موقع مل جائے تو اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کرنے سے نہ چوکے۔ اگر اسے حکمرانی کی ہوس اور لالچ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس جیسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ سریم بن طریق کا جواب سن کر احمد بن سعید کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ توصیفی انداز میں تھوڑی دیر تک سریم بن طریق کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد خیمے میں اس کی آواز گونجی، میرے عزیز، میں تمہارے ان الفاظ پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے بھی ابو یحییٰ کو دیکھتے اس کے متعلق یہی رائے قائم کی تھی۔ دوسری شخص جس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں وہ عالم اسلام کی اہم شخصیت ہے۔ وہ میری محترم ابن رشد ہے۔ میں ان کا نام سنا ہے لیکن ان کے حالات سے واقف نہیں ہوں۔
کیا تم مجھ پر ایک مہربانی کروگے کہ اگر تم جانتی ہو ان کے حالات سے متعلق کچھ بتاؤ؟ عالم اسلام کے ایسے مہربان کے متعلق جاننا بھی ایک سعادت ہے۔ امیر احمد بن سعید، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ کئی دنوں سے کرتبہ میں قیام کر رکھا ہے۔ اس دوران کئی مرتبہ مجھے محترم ابن رشد سے ملنے، ان کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں ان کے حالات پوری طرح جان چکا ہوں۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرے بھائی، ابن رشد کا پورا نام محمد بن احمد محمد بن رشد ہے، کنیت ابو ولید اور لقب جنید ہے۔ ان کے پردادا کا نام چونکہ رشد تھا، لہٰذا اپنے پردادا کی نسبت سے یہ خود بھی ابن رشدی مشہور ہو گئے۔ گویا یہ آج کل کرتبہ کے قاضی القضہ ہیں، لیکن اس شخصیت کا شمار عالم اسلام کے جید علماء اور دنیا کے سب سے بڑے فلسفی میں ہوتا ہے۔ اندلس کے لوگ اسے صرف اندلسی عرب دنیا ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فلسفی قرار دیتے ہیں۔ میں چونکہ ان کے پاس بیٹھتا رہا ہوں، ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک بہت ہی بڑے فلسفی نہیں بلکہ بہت بڑے طبیب، فقی، متکلم، مہندس اور حیت دان ہیں، اور اعلیٰ پائے کے عالم دین ہیں، اور تمام علوم پر ان کی دسترس حاصل ہے۔ ابن رشد کی جائے ولادت کرتبہ ہے، جہاں وہ قاضیوں کے نہایت معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا محمد بن رشد کا شمار اندلس کے سربر آوردہ فقہا میں ہوتا تھا۔ انہیں مالکی فقہا کا امام خیال کیا جاتا تھا۔ اندلس میں پہلے وہی ابن رشد کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن بعد میں ان کے پوتے نے ان کی شہرت کے آفتاب کو گویا گہنا کر رکھ دیا۔ تاہم ارباب علم اب بھی فقی ابن رشد کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد محمد ابن رشدی ہوتے ہیں، اور جب فلسفی ابن رشد کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد احمد بن محمد یعنی موجودہ ابن رشد ہیں۔ موجودہ ابن رشد نے ابو جعفر بن موزق سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مختلف اساتذہ سے حدیث کی تعلیم و تکمیل کے علوم کی استناد سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود درس دینا شروع کیا اور کئی کتابیں تصنیف کی۔ ان میں سے 2 کتابیں بیان و تفصیل اور کتاب مقدمات بڑی مشہور ہیں۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ عالم اسلام کے نام فلسفی اور عالم ابن طفیل کے پاس بھی ابن رشد رہے۔ ان کے علوم سے بھی مستفید ہوئے۔ مختلف جگہوں پر علوم کی تکمیل کرنے کے بعد ابن رشد آج کل کرتبہ میں ہی مقیم ہے اور قاضی کے عہدے پر فائز ہیں۔ میں نے ان کی صحبت سے اندازہ لگایا کہ یہ علامہ ابن طفیل سے بڑے متاثر ہیں۔ علامہ ابن طفیل کا بھی شمار عالم اسلام کے بلند پایہ فلسفے میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن طفیل قادیس کے رہنے والے تھے، جو غرناطہ کے شمال مشرق میں 40 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اب تو بیچارے فوت ہو چکے ہیں۔ علامہ ابن طفیل کی کتاب اس وقت ابن رشد کے پاس ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ وہ کتاب انتہا درجے کی دلچسپ اور متاثر کن ہے۔ ابن رشد کے پاس اس کے 2 نسخے ہیں۔ ایک نسخہ وہ مانگنے والوں کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن دوسرا نسخہ انہوں نے خود سنبھال کر رکھا ہے اور وہ کسی کو مستعار تک نہیں دیتے۔ احمد بن سعید سلیم بن طریق کی ساری گفتگو بڑی دلچسپی سے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو احمد بن سعید فوراً بول پڑا، ابن طریق میرے عزیز، جس کتاب کا تم نے ذکر کیا ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ کس موضوع پر ہے؟ میرے بھائی، کتاب کا نام تو حی بن یقطان ہے۔ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس میں کہانی بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے اور اس میں تہذیب بھی ہے۔ یوں جانو اس میں ہر چیز ہے۔ پہلے میں نے حی بن یقطان نام کی اس کتاب کا مقدمہ پڑھا جو خود علامہ ابن طفیل نے لکھا ہے۔ اس میں ابن طفیل نے اسلامی فلسفہ کی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن سینا، ابن ماجہ اور حجت اسلام امام غزالی کی بے حد تعریف کی ہے، اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ خیر و شر کی تمیز انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور فلسفے کی غرض و غایت ادراک حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بیرونی سہارے کے بغیر اپنی خودآگاہ بصیرت اور عقل و شعور کی بدولت حق کو اس طرح پہچان لے کے کسی استدلال اور قیاس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ تو ابن طفیل کی کتاب حی بن یقطان کا گویا ایک مقدمہ ہے۔ اصل کتاب ایک کہانی سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک شہزادی اپنے بچے کو، جس کا کوئی باپ نہ تھا، ایک تابوت میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیتی ہے۔ یہ تابوت بہتا بہتا ایک جزیرے سے جا لگتا ہے جہاں کسی آدم ذات کا گزر نہیں ہوتا۔ ابن طفیل نے اس بچے کا نام حی یعنی زندہ قرار دیا ہے۔ ایک ہرنی جس کا بچہ عقاب لے گیا تھا، وہ ہرنی اس بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اس ہرنی کے دودھ سے اس بچے کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ اس جزیرے میں درندوں کا گزر نہ تھا، اس لیے ہرنی اور بچہ دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ 2 برس کا ہو کر چلنے پھرنے لگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اور جوان ہو کر جانوروں سے مقابلہ کرنا اور مدافعت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جانوروں کا شکار کر کے گزر بسر کرتا ہے، درختوں کے پتوں سے تن پوشی کرنا اور جانوروں کی کھال سے اپنے بدن کو ڈھانپتا وغیرہ سیکھ لیتا ہے۔ اس دوران میں ہرنی بوڑھی اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اس سے وہ بڑا مضطرب ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیماری کیا چیز ہے اور اس کا کیا سبب ہے۔
اس کا شعور اسے سمجھاتا ہے کہ بیماری کا تعلق سینے سے ہے، چنانچہ وہ ایک تیز نوک دھار سے ہرنی کے پہلو کو چیرتا ہے۔ اس طرح اسے دل، پھیپھڑوں اور دوسرے اندرونی اعضاء کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہرنی کے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو نکل گئی ہے، گویا اس کے دماغ میں روح کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جب ہرنی کی لاش سڑنے لگتی ہے تو کووں سے اسے دفن کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے، کیونکہ اپنے مردہ ساتھی کو چونچ سے زمین کھود کر دبا دیتے ہیں، لہٰذا اس نے ان سے یہ سبق سیکھ لیا۔ کتاب میں مزید بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ اتفاقاً خشک ٹہنیوں کی باہمی رگڑ سے آگ پیدا ہوتے دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ بھی آگ پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے اور اس میں مر کے آتش اور جسمانی حرارت پر غور کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ وہ کھالوں کے لباس بناتا ہے، روئی اور سن کاتنا اور روٹیاں بنانا سیکھ جاتا ہے، چڑیوں کے گھونسلے دیکھ کر جھونپڑا تیار کرتا ہے، چڑیوں کے انڈے کھاتا ہے اور جانوروں کے سینگوں سے کام لیتا ہے، شکاری پرندوں کو سکھا کر شکار کرتا ہے۔ یوں اس کا علم اس طرح بڑھتے بڑھتے فلسفہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ نباتات اور معدنیات کا مطالعہ کرتا ہے، اعضاء و دزن اور دوسری طبی خصوصیات کی بنیاد پر حیوانات کی قسمیں مقرر کرتا ہے اور پھر روح کے بارے میں غور کر کے اس کی دو قسمیں قرار دیتا ہے، ایک روح حیوانی اور دوسری روح نباتاتی۔ پانی کو بخارات بنتے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک مادہ دوسرے مادے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے عناصر اربع کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، پھر اس کا خیال علت کی تخلیق کی طرف منتقل ہو کر خالق تک پہنچتا ہے۔ اب وہ آسمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے، کیا یہ لامتناہی ہے؟ لیکن اس کا ذہن اس نظریے کو قبول نہیں کرتا۔ وہ آسمان اور سیاروں وغیرہ پر کروی ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ آخر کار اس کے ذہن میں خدا واحد کا تصور پیدا ہوتا ہے جو ہر شے کا خالق ہے، مختار کل اور مطلق العنان ہے اور علم و ادراک کا مالک ہے۔ پھر وہ روح انسانی کو بھی غیر فانی قرار دیتا ہے۔ وہ ذات خداوندی سے اس کے تعلق پر غور کرتا ہے اور ایک مدت اس غور و فکر اور مراقبہ میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ حی کی عمر 50 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔ کتاب میں مزید لکھا ہے کہ اس زمانے میں قریب کے ایک جزیرے سے اسال نامی ایک شخص حی بن یقطان کے جزیرے میں وارد ہوتا ہے۔ اسال نام کا یہ شخص ایک سچے الہامی مذہب کا پیروکار تھا۔ وہ حی کو انسانی بولی سکھاتا ہے، اس کو نہانا، کپڑے دھونا وغیرہ سکھاتا ہے، بال مڈاتا ہے اور اس کو تمدن کے آداب سکھاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ اسال کا الہامی مذہب ان نظریات سے مختلف نہیں جو حی نے ان ویران جزیرے میں رہتے ہوئے قائم کیے تھے۔ پھر اسال اسے ترغیب دیتا ہے کہ اس کے ساتھ قریب کے جزیرے میں جائے اور وہاں کے بادشاہ سلامان کے سامنے اپنا فلسفہ پیش کرے۔ دونوں وہاں جاتے ہیں لیکن حی کا فلسفہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تھکا کر دونوں اس غیر آباد جزیرے میں آ جاتے ہیں اور باقی زندگی فکر اور مراقبہ میں گزار دیتے ہیں۔ بس میرے بھائی، یہی ابن طفیل کی کتاب حی بن یقطان کا خلاصہ ہے۔ احمد بن سعید اور کراکوش دونوں نے ابن طفیل کی اس کتاب کے موضوع کو بہت پسند کیا۔ کچھ دیر تک تینوں اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد کھانا کھایا۔ اتنی دیر تک اندلس کے حاکم ابو یحییٰ نے وہ لشکر مہیا کر دیا تھا جسے احمد بن سعید کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ ابو یحییٰ نے عارضی طور پر کچھ مخبر بھی احمد بن سعید کے حوالے کر دیے تھے تاکہ اس وقت تک احمد بن سعید کے ساتھ کام کریں جب تک شوبان اندلس میں رہتے ہوئے مخبروں اور طلائع گروں کے نظام کو درست کر کے اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا۔ بہرحال عشاء کی نماز تک لشکر نے کرتبہ کے نواح میں قیام کیا، اس کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، برق کلیسا کا یہ تاریخی ناول ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔